هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. اللہ کے نبی نے فرمایا القناعت کنز لا یفنا، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ بڑا مالدار بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قناعت اختیار کرو، تکن اغنى الناس، تم سارے لوگوں میں بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا محل ہے، بڑا گھر ہے، اسباب ہیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، فون بھی آئی فون ہے اور گھڑی بھی راڈو واچ کی ہے اور چھک مک دکھ رہا ہے، تو ہم بہت جلد اس انسان کو مالدار کے لفظ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ ہماری بنا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ جس کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ مالدار نہیں ہے، بلکہ جس کا دل مالدار ہے، جو سخی ہے، جس کو قناعت کی دولت مل گئی، اصل میں یہ مالدار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے سننے کے بعد ہماری سوچ بدلنا چاہیے۔ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو اور ہم ایسے شخص کو مالدار کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارا ذہن دنیاوی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، دینی ذہن نہیں ہے۔ دینی ذہن یہی کہے گا اور وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ تو اللہ کے نبی کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے پاس دولت ہے اس کو ایک اچنبے کی نظر سے ایک بڑی چیز کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنی بڑی قیمتی چیز مل گئی۔ مال ایک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حقیقت ہی نہیں ہے اس کی۔ اگر قناعت کی دولت سے محروم رہ گئے تو ہمیشہ در در کے چکریں کھاتے پھریں گے، پوری دولت رہ کر بھی سکون نہیں ملے۔ لیکن جو بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، پھر بھی وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارے گا، کیونکہ اسے قناعت مل گئی۔ دیکھیے ایک بزرگ کا گزر ہوا، اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اب ساتھ میں طلبہ بھی تھے، تو بچوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دیکھو یہ کئی کتے آپس میں مل کر کھیل رہے ہیں۔ تب استاد ہوتا ہے، بچوں کو سبق ہو، عبرت ہو، ہر چیز سے سکھاتا ہے۔ تو بزرگ اور استاد نے کہا کہ دیکھو بچوں، ان جانوروں سے، ان کتوں سے تم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا سبق؟ کہ جانور رہ کر بھی آپس میں کھیل رہے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، انسان جھگڑنے والے نہیں ہوتے بلکہ آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ بچوں کو ایک سبق مل گیا، بات ختم ہو گئی، جنازہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، نکل کر پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا تھا۔ اب پھر بچوں کی نظر پڑی، استاد نے سبق سکھایا تھا کہ سبق سیکھو ان جانور سے، کتوں سے۔ اب نظر پڑی تو دیکھا تو وہی کتے آپس میں خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کتر رہے ہیں، جھپٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ جنازہ پڑھ کر پھر واپس آنے کی دیری تھی کہ کسی نے مردار ان کے کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ اب یہ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ اب بچوں نے سوچا کہ اب حضرت جی کیا سبق دیں گے ہم کو، حضرت کیا سبق دینے کے رہ گئے، اب یہی جانور ان سے کیا سبق سیکھیں گے، یہی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ پھر استاد کو کہا دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اب عبرت حاصل کرو۔ کیا عبرت یہ ہے کہ کسی نے مردار ڈال دیا، بس یہ ڈالنا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ عبرت یہ ہے کہ آج مال کی کثرت اور مال کی زیادتی اتنی ایک دوسرے کے اندر ہوس اور ہرس بڑھ گئی کہ آج رشتے صفر ہو گئے، رشتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
کوئی ایثار اور جھکنا ہی نہیں چاہتا، چاہے وہ وراثت کے مسئلے لے لو، چاہے وہ بھائیوں کے مال کے مسئلے لے لو، ایسا حرص اور ہوس کوئی جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں، عبرت حاصل کرنا ہے نہیں۔ اب یہی طوفان جھگڑوں کا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو، ہر طرف دنیا ایک الگ رخ پر جا رہی ہے۔ وہ تیراک جو تیرنے والا بڑا قیمتی ہوتا ہے، پانی ایک طرف جا رہا ہو لیکن اس کا جو تیرنے کا انداز ہے دوسرے رخ میں جا رہا ہو، ایسا تیراک بہت ماہر ہوتا ہے۔ اور ایسی چیز کی ویلیو بہت ہوتی ہے جس کی مارکیٹ میں کمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ٹماٹے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور بعض تو ایسے کامیڈی اس میں ڈال رہے ہیں کہ باقاعدہ ہار کی جگہ ٹماٹے کا ہار بیوی کو پہنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ٹماٹے بہت قیمتی ہو گئے۔ سیب سے باتیں کر رہے ہیں اور سیب سے اپنا نخرے دکھا رہا ہے ٹماٹے، دیکھ میری بھی حیثیت اور اوقات اتنی بڑھ سکتی ہے، 5 روپے 10 روپے ہم خریدتے ہیں، لیکن اب دیکھیے 80 روپے بنگلور آپ چلے جائیں اور آس پاس کے علاقے وہاں 150 اور 120 بھی ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قناعت سے آج کئی لوگ محروم ہیں، ہر طرف ایک کو ڈبل کرنے کا، ڈبل کو تربل، اور اس چکر میں ایسا پڑ گئے، اللہ معاف کرے، کہ ہماری جو دولت ہمارے ہاتھوں میں تھی اس سے بھی ہم ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اس لیے آپ کے پاس جو ہے اس پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ یہی اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبتنی ورضا من المعیشت بما قسمتنی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر اس دعا کو سیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے ہماری زندگیاں بن جائیں گی، اور ایسا سکون رہے گا، اطمینان رہے گا کہ آپ ہر مشکل میں بھی آپ کا دل سکون میں رہے گا، انگار میں بھی آپ کو پھول کی طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے جب قناعت کی دولت مل جائے۔ بزرگوں کا جملہ ہے کہ عزت اللہ کی فرما برداری میں، اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ ہے ذلت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے، اور نافرمانی ہو پھر بھی آپ کو عزت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز کہ رعب اور دبدبہ وہ رات کے خیام میں ہے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ آفیسوں میں بڑی بڑی چیریں ڈال کر رکھتے ہیں، خود کا باپ بھی آتا ہے، والد بھی آتا ہے اسی چیئر میں، ایسا وہ متکبرانہ چیئر آج بنا دیے گئے ہیں، اللہ معاف کرے، بڑوں کا ادب نکل گیا۔ اب آپ دیکھیے رعب اور دبدبہ سامنے والے پر یہ رات کے خیام سے ملتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے سے ملتا ہے۔ آپ کی متکبرانہ چیئر کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ ایسا ہوتا اللہ کے نبی کی حدیث ذکر کی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد، میں کھاتا بھی ایسا ہوں جیسا ایک غلام کھاتا ہے، میں بیٹھتا بھی ایسا ہوں جیسا ایک غلام بیٹھتا ہے۔ ایسا حلقہ ہوتا تھا، کوئی باہر سے آتا کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میں پیغمبر کون ہے، ایسا حلقہ بنائے بیٹھتے تھے، اور ایسا ایک نمایاں بیٹھک کہ اس سے معلوم ہو جائے، ایک سامنے والے پر روب بن جائے۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ اور سنت نہیں ہے، اسوہ نہیں ہے۔ اور ایک جملہ ہے مالداری آپ کو قناعت ہی میں مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ آج سب سے بڑا فقیر وہی ہے جس کے دل میں زیادتی اور حرص بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے تو فرما دیا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بڑی آزمائش کی چیز ہے، بچے بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بڈھا کب مرے گا۔ بعض ایسے بھی قصے ہیں کہ بچوں نے باپ کو مارنے کی پوری کوشش کی، پلاننگ کی، کیونکہ بڈھا نہیں مر رہا ہے، دوسرے سب چلے جا رہے ہیں، کیا بھی ان کے پاس دولت نہیں ہے۔
اب یہ کب جائے گا، کب تقسیم ہوگی، اسی فکر میں. یہ حالات ہیں. اللہ کے نبی نے یوں ہی چپکے نہیں فرما دیا کہ مال فتنہ ہے. بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے. اگر ڈاکٹر بھی کہتے تو ہم کتنا بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. سارے دنیا کے ڈاکٹر اور حکما اللہ کے نبی کے جوتیوں کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس مال میں اتنا زہر اور اثر ہے، تو ہم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مال بہت بڑے فتنے کی چیز ہے. اب آپ دیکھیے حالات کیسے ہیں ہمارے. ہر طرف طوفان برپا ہے، جھگڑوں کا، خاندانی رشتے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ہر طرف ایک دوسرے کے غیبتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسا، وہ ایسا، یہ مال میرا ہڑپ لیا. گویا کہ رشتوں کا خون ہو چکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور مال ایک ایسی چیز اور ایک آڑ بن گیا کہ اچھے اچھے رشتے اس سے بکھر چکے ہیں، معلوم نہیں کب ملیں گے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وادی بھی ہو تو تیسرے وادی کے اس میں چکر میں پڑ جائے گا. اللہ اسے مال سے حفاظت فرمائے جو ہمارے دلوں پر غفلت چھا جائے اور ہم دین سے دور ہو جائیں. ہماری بدعملی کیسی ہو گئی ہے اس مال کے چکر کی وجہ سے. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا نمازیں ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، فرائض بہت مشکل ہو گئے ہیں. پہلے بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک دعوت زبانی ہوتی ہے، ایک دعوت عملی ہوتی ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ کی دکانیں ہوگی، اگر آپ ایک پرچہ لگا دیتے یہ ٹائمنگ ہے، مجھے یہ ٹائمنگ میں نماز میں جانا ہے، یہ ٹائمنگ میں بند رہے گی، جو دکان پر آپ کے آئیں گے آنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نماز کے لیے گئے ہیں، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے. ایک عملی دعوت ہو گئی آپ کی، کتنا بڑا کام ہے. لیکن آپ دیکھیے ہماری فجر کی نمازیں اللہ معاف کرے نہیں ہو رہی ہیں. جتنا مجمع جمعہ کو آتا ہے کیا اتنا مجمع فجر میں رہتا ہے؟ اور بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے تاکہ دل پر کبھی اثر ہو جائے، کوئی نہ کوئی آ جائے. آپ نماز کے لیے دنیا چھوڑ دیں لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑیں. اور بدعملی ایسی ہو گئی کہ اسی دنیا کی وجہ سے ہمارے دین میں مفاد پرستی آ گئی. سمجھ میں مفاد پرستی کیسی؟ اگر کسی عمل سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر فائدہ نظر نہیں آ رہا تو نہیں کر رہے. اللہ ایسے لوگوں کو قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اتنی زوردار آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر کر لیں، اور جو پہاڑ کے کنارے پر ہوتا ہے وہ ضرور گرے گا. یعنی اس کا عبادت کرنا نہ کرنے کی طرح ہے. اب عبادت کس طریقے سے کر رہا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی خیر پہنچ جائے گا اس امید سے دین کا کام کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے. اگر کوئی مصیبت آ گئی، فتنہ آزمائش آ گئی تو فوراً منہ کے بل پلٹ رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک هو الخسران المبین، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اور یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، خسر الدنیا والآخرہ. دنیا کا گھاٹا بھی ہو گیا، آخرت کا گھاٹا تو ہے ہی. تو عزیزوں، عمل اور وہ بھی اخلاص ہو اور قناعت سے بھرا ہوا ہو تو ایسے ایمان والے مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں. اور کمزور ایمان والے ایسے ایمان کا مزہ تک نہیں چکے ہیں. جب قناعت کا مزہ اور عمل اور استقامت کا مزہ مل جائے گا تو ان کا ایمان ہی ایک انداز کا رہے گا، یقین سے بھرا ہوا. اللہ
اللہ اللہ